پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو چودھری ابرار کا سلام۔ ناظرین، اس موجودہ صورتحال میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آئینی اداروں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اور عدلیہ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں جتنا اس کو سراہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اسی میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راز پنہا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، عام عوام کی ذمہ داری، ایک پاکستانی شہری کی ذمہ داری ہے کہ سپریم کورٹ کے زبردست اقدام کو ہمیں سراہنا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے آئینی اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنے کا حکم دیا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشنز کروانے ہوں گے، اور اس کا رائٹ صدر مملکت کو ہے، کیونکہ وہ سپریم کمانڈر آف پاکستان ہے۔ تو اسی طرح الیکشن کمیشن نے بھی تجویز دے دی ہے کہ الیکشن کروائے جائیں۔ صدر مملکت نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اپریل کے اندر الیکشن کروا دیا جائے۔ تو اسی میں اب ذمہ داری بنتی ہے ایک عام پاکستانی کی، میری، آپ کی، ہم سب کی، کہ اب ہم اپنے ووٹ کو استعمال کریں۔ کائنڈلی خدارہ میری پھر سب سے گزارش ہے کہ یہ ووٹ ایک عام چیز نہیں ہے، اسے ایک جگیردار کے کہنے پہ آپ نے نہیں دینا۔ یہ آپ کی طاقت ہے، آپ کے پاکستان کا مستقبل ہے۔ آپ اس کو اپنے حقوق کو استعمال کریں، اپنے رائٹ کو استعمال کریں۔ دیکھیں کون آپ کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، آپ کے علاقے کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے ٹھیک ہے، اس کو ووٹ کریں۔ ووٹ آپ کی پاور ہے۔ جب الیکشن آتا ہے تو یہاں پہ جگیردار وڈیرے آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں، ووٹ دیں، اور آپ دے دیتے ہیں ووٹ ان کے کہنے پہ۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کینڈیڈیٹ کون ہے اور کس پارٹی سے اس کا تعلق ہے۔ I don't care about any kind of political party. I'm just talking about the reality of our culture, of our society, of our country. So we have to be decide what we have to do. تو کائنڈلی آپ اس کے اوپر توجہ دیں، ووٹ اس کو دیں جو پاکستان کا سوچتا ہو، پاکستان میں موجود ہو، پاکستان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو، اور پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو۔ اور آپ کو بھی موجود ہے کہ کون پاکستان میں مستقبل طور پر یہاں پہ موجود ہے، کس نے پاکستان کے لیے گولیاں کھائی ہیں، کس نے پاکستان کے لیے ہر اذیت جھیلی ہے، کون عدالت کے ایک حکم کے اوپر عدالت میں حاضر ہو جاتا ہے، اب آئین اور قانون کا پاسدار ہے، آئین اور قانون کا پابند ہے، اداروں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، پاکستانی عوام کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ یہ آپ سب کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر میری ریکویسٹ ہے تمام پاکستانیوں سے، میرے بھائیوں سے، بزرگوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، کائنڈلی اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایک بار سوچئے گا ضرور۔ پاکستان کا مستقبل آپ کا ووٹ ہے۔ اس کے ساتھ میری دوسری ریکویسٹ یہ تھی، اور دوسری آپ کے لیے انفارمیشن، ایک زبردست خبر یہ ہے کہ پاکستان کو جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہوا ہے، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان کبھی رہتی دنیا میں کوئی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا۔ یہ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو وہی پاکستان کو ڈیفالٹ کریں گے اگر کیا تو، ادروائز پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر سکتا۔ دنیا کی ہر طاقت، دنیا کی ہر نعمت پاکستان میں موجود ہے، صرف اس کو ایمانداری سے چلانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ نیچے چپڑاسی سے لے کے اوپر صدارتی نظام تک سب کرپشن ہے۔ میں آپ کو حقیقت بات کر رہا ہوں، میری ایک ماہ کی ریسرچ ہے، میں پاکستان میں جب سے آیا ہوں، یہاں سے نیچے سے لے کے اوپر تک کرپشن ہے۔ اب منتھلیاں جاتی ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک، میں چلا چلا کے رہ گیا ہوں، یہاں پہ سب اداروں کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، ابھی کورٹ میں بھی جا رہا ہوں کرپشن کے نسور کے خلاف۔ اور ہیلتھ میں جس طرح کی کرپشن ہے، ایک جگیردار ایک غریب کو پھینٹی لگاتا ہے، وہ غریب جب ہاسپٹل میں جاتا ہے اپنا رزلٹ لینے کے لیے، جگیردار پھر ہاسپٹل میں پیسہ چلا کے وہاں پر اس کا رزلٹ تبدیل کروا دیتا ہے، اس کی FIR تک نہیں ہوتی۔ اتنا ظلم ہے اس ملک کے اندر۔ تو کیا آپ یہاں پہ ایک کیا توقع کیا کریں گے انصاف کی؟ میری عدلیہ سے بھی ریکویسٹ ہے، جوڈیشری سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے، التجا ہے، کائنڈلی آپ سو موٹو ایکشن لیا کریں، لیں۔ یہ جو ہیلتھ کا تو بیڑا ہی غرق ہوا پڑا پاکستان میں، جو گورنمنٹ کے ڈاکٹرز ہیں وہ کام ہی نہیں کرتے، ہاسپٹل جاتے ہی نہیں، وہ نواب ہیں، وہ بادشاہ ہیں، دل کرے تو جاتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ ڈسٹرکٹ بہاول نگر، ہوم از مائی ہوم ٹاؤن، یہاں پر کوئی پیشنٹ آتا ہے تو وہ یہاں پہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ DHQ ہے، اس کی ذمہ داری ہے یو ہیز ٹو گو بہاولپور۔ وہ ان کے پاس ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ آپ بہاولپور چلے جائیں۔ پھر اس ہاسپٹل کا مقصد کیا ہے؟ کس لیے گورنمنٹ اتنا بجٹ دیتی ہے؟ جو بجٹ دیتی ہے وہ تو اس میں خرد برد ہو جاتی ہے۔
مبینہ طور پر 2 ارب روپے کی کرپشن کے یہاں پہ الزامات ہیں، تو وہ یہ دیں نا، پھر جسٹیفیکیشن دیں آ کے، 1 1 روپے کا حساب دیں۔ ہر پاکستانی کو رائٹ ہے، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتا چلوں، ہر پاکستانی کو رائٹ ہے کسی بھی سرکاری ادارے میں جا کر وہاں کی تمام ریکارڈ کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ یہاں پر کتنا سرکاری ریکارڈ ہے، کتنی فنڈنگ ہے، اور یہاں پر کس طرح سے نظام کو چلایا جا رہا ہے۔ یہ ملک آپ کا ہے، آپ پاکستانی ہو، آپ نے اس ملک کو بنایا، آپ اپنے ٹیکس کے پیسوں سے گورنمنٹ کے ملازموں کو تنخواہ دیتے ہو۔ اگر آپ اپنا ٹیکس نہ دیں تو کسی سرکاری ملازم کو، گورنمنٹ کے ملازم کو تنخواہ نہ ملے، چاہے وہ کمشنر ہوتا ہے، چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، چاہے وہ ایک کانسٹیبل ہوتا ہے، چاہے وہ ایک چپڑاسی ہوتا ہے، اس کی ڈیزگنیشن کے اوپر لکھا ہوتا ہے پبلک سرونٹ۔ پبلک سرونٹ کا مطلب ہوتا ہے عوام کا نوکر، اور پنجابی میں اسے کہتے ہیں عوامی سیوا کرنے والا، عوام کی خدمت کرنے والا۔ یہ ہوتا ہے پبلک سرونٹ۔ یہ سارے گورنمنٹ کے جسے ملازم کہتے ہیں، یہ ملازم ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے نوکر ہیں، عوام کے نوکر ہیں۔ اور جو آفیسرز ایمانداری سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، تو ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرتے ہیں، اور وہ سرخرو ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اور ان کا بہت بڑا مقام ہے، رتبہ ہے۔ ایک عوام کی خدمت کرنا، خادم خلق بننا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میرا ان تمام سرکاری ملازمین کو جو ایمانداری سے اپنی ڈیوٹیز پوری کرتے ہیں، عوام کی خدمت کرتے ہیں، میرا ان کو سلام ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس ماحول میں جہاں پہ کرپشن کا بازار گرم ہو، اندھا دھن بے دھڑک ہو کے لوگ پیسے لے عام آدمی سے، غریبوں سے، ان کے رائٹ کا کام کرنے کے بھی ان سے پیسے لیں، خون چوسیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک بندہ متحد ہو کے بھی ایمانداری سے کام کرے، تو وہ جہاد کر رہا ہے، وہ جہاد سے کم نہیں ہے۔ تو میری تمام دوستوں سے پھر گزارش ہے، الیکشن کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اپنی پاور استعمال کریں، یہی وقت ہے۔ یہی وقت ہے، جو کرپٹ ہیں، جو نسور ہیں، جو اس ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں، ان سے بدلہ لینے کا۔ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں، کسی جگیردار، کسی وڈیرے، کسی اثر و رسوخ رکھنے والے کے کہنے پہ ووٹ نہیں دینا۔ ووٹ آپ نے اس کو دینا جو پاکستان کا خیر خواہ ہو، پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو، اور جو پاکستان کا مستقبل ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔